اللہ اللہ اللہ۔ کہ ایک بیان میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وفات پائے تو سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ آیا۔ جاؤ جا کے دیکھ لو، یوٹیوب میں موجود ہے بیان ان کا۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے جی؟ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ اللہ کیوں نماز پڑھے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ وہی تو نہیں ہے اللہ میرے لیے پڑھتا میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، پہلے بیان کیا تھا۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نماز جنازہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ نبی رسول جو بھی میت ہے سامنے یا ان کے لیے مغفرت فرما۔ اللہ پہلے ہی مغفرت کر چکا ہے نبی کی، تو نماز جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اور اللہ زمین پہ آیا، پہلا کیا ہے؟ قبر خالی کر دیا گیا اور پہلے اللہ نے پڑھا۔ ابھی اللہ کے رسول کی اہمیت کو بتانے کے لیے بالکل ایسی حدیث جس کی کوئی حدیث ہے، یہ میں نے بعد میں سرچ کیا ہے، حدیث جھوٹی موضوعات میں سے ہے، اس کو انہوں نے عوام میں بغیر سند کے بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پڑھا۔ حالانکہ عالم کا رتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بتائے ایسی بات کو جو کہ اختلاف ہے اور ضعیف ہے تو لوگوں کو بتائے بھائی یہ بات میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ساتھ میں یہ بھی جوڑنا چاہیے، ورنہ نہیں بولنا، یا تو بولنا تو ساتھ میں جوڑنا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، علماء کی نظر میں صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسے بتائیں گویا کہ یہی علم ہے، تو کتنی بڑی کیا ہے گمراہی ہے کہ رب کو نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم عوام الناس کے درمیان مشہور ہو جائیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندے میں کچھ صلاحیتیں ہوں، بندہ ان کی بنیاد پر لوگوں کو نفع پہنچائے اور عوام الناس میں مشہور ہو جائے۔ اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے، چور طریقہ، کہ بڑے اور مشہور لوگوں پر اعتراضات کیے جائیں، ان کی خامیاں بیان کی جائیں اور ان کے بارے میں مختلف انداز و اطوار کی باتیں کی جائیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ بہت بڑا آدمی ہے جس نے اتنے بڑے آدمی پر اعتراض کر دیا۔ اسی طرح کی ایک گندی بیماری توصیف الرحمن راشدی غیر مقلد کو بھی ہے۔ وہ بھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر مختلف اوقات میں مختلف طرح کے اعتراضات کرتا رہتا ہے۔ اس کے اعتراضات اکثر بے بنیاد، من گڑت، جھوٹے، فضول اور مردود ہوتے ہیں۔ مولانا طارق میر صاحب کی کوشش ہوتی ہے امت کو جوڑا جائے، بے دین لوگوں کو دیندار بنایا جائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کیا جائے۔ اور ویسے بھی مولانا صاحب انتہائی وسیع المطالعہ عالم ہیں اور بڑی دور دور کی اپنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور ایک سادہ واقعہ کو بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں جو عوام الناس کے دلوں کے اوپر گہرا اثر کرتا ہے۔ کچھ چیزیں آپ ایسی بیان کرتے ہیں کہ جو عام علماء کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، تو جب وہ چیز عوام الناس کے سامنے آتی ہے تو کچھ لوگ تو ویسے ہی حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان سے بڑے متاثر ہیں، کیوں؟ انہوں نے محنت کی، مطالعہ کیا، ظاہری بات ہے ان سے لوگوں نے متاثر ہونا تھا۔ اور دوسری بات کہ وہ واقعہ کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، اس سے بھی عوام متاثر ہوتی ہے۔ اب جو حسد کا شکار لوگ ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کی، یہ نہیں ہے، یہ واقعہ بیان کیا، یہ موضوع من گڑت ہے۔ اسی طرح توصیف الرحمن راشدی نے مولانا طارق جمیل صاحب پر ایک اعتراض کیا۔ مولانا صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھے غسل دے دو
کفن دے دو تو حجرہ عائشہ میں مجھے رکھ دینا اور تھوڑی دیر پیچھے ہٹ جانا، سب سے پہلے میرا جنازہ میرا اللہ پڑھے گا۔ اس کے بعد فرشتے، پھر انہوں نے لمبی تفصیل بیان کی۔ اس بیان کو چلانے کے بعد توصیف الرحمان راشدی غیر مقلد کہتا ہے کہ یہ کہاں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ من گڑت جھوٹی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی بات، انہوں نے من گڑت بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہے۔ اور اس کی ویڈیو کے اوپر جس بدبخت نے عنوان دیا ہے، اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کے کفر کا عنوان دیا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، ایک مسلمان کو، ایک عالم کو بغیر بنیاد کے، بغیر دلیل کے کفر کی طرف منسوب کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں شریعت کے دلائل کی روشنی میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا تو صحابہ کرام آئے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سیدنا ابن مسعود نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ تو الوداعی گفتگو لگ رہی ہے، لگتا ہے اب آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، آپ ہمیں اپنے کفن دفن غسل کے بارے میں حکم جاری فرمائیں۔ فرمایا میرا غسل میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا کفن کون دے گا؟ کہا کفن بھی میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا جب غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ تو حجرہ عائشہ میں سے تم سارے نکل جانا، مجھے اکیلے یہیں پر چھوڑ دینا، سب سے پہلے میرا جنازہ اللہ پڑھے گا۔ جب آپ کے جانے میں 1 ہفتہ باقی تھا دنیا سے تو صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو باتیں رخصتی کی ہیں، جیسے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دے۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے کفن دے۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے اتارے۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حجرہ عائشہ بتا رہا ہوں، یہ حجرہ عائشہ، اما عائشہ کا حجرہ کیا حجرہ ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے کہا تمہارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہو جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ابھی بتانے لگا۔ تو آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دینا تو تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ تو حجرہ عائشہ وہ ہے جہاں اللہ نے، اللہ تعالیٰ مکان اور زمان ہے، لہٰذا اس کا جنازہ پڑھنا وہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ میں تو تمہیں خبر صحیح سنا رہا ہوں، کہا کہ سب سے پہلے میرا اللہ جنازہ پڑھے گا، اس کے بعد جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے مقرب وہ آئیں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر 7 آسمان کے فرشتے اتریں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر تم پہلے مرد آنا، چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرنا، اللہ اکبر۔ نماز کی نیت یہ نہیں ہوا، پھر جب مرد ختم ہو جائیں تو عورتیں آنا، جب عورتیں ختم ہو جائیں تو بچے آنا، جب بچے ختم ہو جائیں تو تمہارے نوکر ملازم غلام آئیں گے، پھر اس کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ ازواج کا مقام بتا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ کہاں ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد فرشتے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد صحابہ تم آنا، پھر عورتیں آئیں گی، پھر بچے آئیں گے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ کی طرف منسوب جھوٹ اور من گھڑت ہے؟ تو مولانا صاحب نے واقعہ بیان کیا، اس نے اعتراض کیا یہ کہاں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ من گڑت جھوٹی روایت ہے۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتا ہے۔ ان کا اعتراض اس بات پر ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے پڑھی۔ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کا جو کلپ چلایا ہے اس میں مولانا صاحب نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کا جنازہ پڑھنا وہ جانے اور اس کا رسول جانے، میں تو تمہیں خبر دے رہا ہوں۔ یعنی مولانا صاحب نے روایت کے اندر آنے والی بات کو اسی طرح پہنچا دیا اور انہوں نے اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس بیان میں جو اس نے نقل کیا ہے انہوں نے تو یہ بتا دیا کہ اللہ کا
جنازہ پڑھنا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ مولانا صاحب نے خود اس کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی تھی۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ مولانا صاحب نے من گڑت بیان کی، جھوٹی بیان کی، حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب سنو۔ یہ جو واقعہ، یہ جو حدیث مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کی ہے، ان سے پہلے بہت سارے ائمہ اسلاف اس روایت کو، اس حدیث کو اپنی کتب میں بیان کر چکے ہیں۔ ذرا آپ ان کے حوالہ جات سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ باتیں کریں گے۔ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے واقعہ بیان کیا، انہوں نے اپنی طرف سے اپنے گھر بیٹھ کر بیان نہیں کیا، انہوں نے اسلاف کی کتابوں سے بیان کیا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراض کرنے سے پہلے آپ ان اسلاف پر اعتراض کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ بہت بڑے مردود ہیں۔ سنیے، نمبر 1، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 505 ہجری، انہوں نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 471 پر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، محدث، صوفی، نیک، متقی، پرہیزگار عالم تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو الحسن فارسی سے نقل کرتے ہیں، امام غزالی حجت الاسلام والمسلمین امام ائمۃ الدین، وہ فرماتے ہیں کہ آپ اسلام اور مسلمانوں کی حجت ہیں، آپ دین کے اماموں کے امام ہیں۔ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 200۔ نمبر 2، اسماء الرجال کے بہت مشہور امام امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 267 پہ لکھتے ہیں، الشیخ الامام البحر حجت الاسلامی۔ دو باتیں۔ نمبر 3، حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعین فی طبقات المحدثین جلد نمبر 1 راوی نمبر 1611 پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام درج کیا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صرف عالم صوفی نہیں تھے، بلکہ آپ محدث بھی تھے۔ اس لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ذکر اپنی کتاب المعین فی طبقات المحدثین میں بھی کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، دینی اماموں کے پیشوا تھے، اور آپ محدث بھی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں اس واقعہ کو، اس روایت کو بھی نقل کیا ہے جس کو مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا تھا۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے یہ 2 محدثین کے حوالے اس لیے پیش کیے ہیں کہ آج کل کے کچھ ملحد، ان میں خاص طور پر غیر مقلد حضرات، یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو صوفی اور پتہ نہیں کیسے اور عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو بالکل کم علم، جاہل اور پتہ نہیں کیا کیا ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے بارے میں یہ کتنے بڑے بڑے امام مان رہے ہیں کہ آپ دینی پیشواؤں کے پیشوا تھے، آپ حجت الاسلام والمسلمین تھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 2، علامہ ابن حمدون المتوفی 562 ہجری، انہوں نے التذکرۃ الحمدونیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 157 پر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ نمبر 3، علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی المتوفی 620 ہجری، یہ فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب اثبات صفت العلوی صفحہ نمبر 102 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آگے سنیے، حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 751 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب اجتماع جیوش الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ 2 حوالے بہت عام ہیں، اس پر گفتگو انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ حضرت امام ابن قدامہ مقدسی حنبلی اور حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا حوالہ سنیے، امام یحییٰ بن حمزہ یمانی المتوفی 749 ہجری نے کتاب تصفیۃ القلوب صفحہ نمبر 500 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت علامہ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ تخریج احادیث احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی کے واقعہ نقل کرنے کے بعد رواہ ابن سعد فی الطبقات عن محمد بن عمر والواقدی باسناد ضعیف،
الی بن عون عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو امام بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں محمد بن عمر واقدی سے نقل کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ، انہوں نے ابن عون سے، انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تخریج احادیث احیاء العلوم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2540، انہوں نے جو اس کی سند کو ضعیف کہا ہے اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ نمبر 7، حضرت علامہ ابن مندہ الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 470 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب المستخرج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت علامہ سبت بن الجوزی المتوفى 581 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب مرآت الزمان جلد 4 صفحہ نمبر 238 پر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ مشہور لغوی امام حضرت امام ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 711 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371 پر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ مشہور مورخ علامہ حسین الدیار البکری، انہوں نے المتوفى 966 ہجری، انہوں نے تاریخ الخمیس جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 171 پر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ آپ کے سامنے 10 ائمہ بزرگوں اسلاف کے حوالے پیش کیے ہیں جنہوں نے اپنی کتب میں مولانا طارق جمیل صاحب نے جو واقعہ بیان کیا، جو حدیث بیان کی، اس کو نقل کیا ہے۔ تو ہم توصیف الرحمان راشدی غیر مقلد سے کہتے ہیں، اور دوسرے غیر مقلد جو حضرت پر اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو چھوڑو، انہوں نے تو آج بیان کیا ہے نا، آپ اس سے پہلے ان تمام ائمہ کے اوپر فتوے لگاؤ، آپ اس سے پہلے ان تمام اسلاف کے اوپر فتوے لگاؤ جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جو فتویٰ تم مولانا طارق جمیل صاحب پر لگاؤ گے، ان سے پہلے وہ ان بزرگوں پر لگے گا جن کی کتب سے انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ تم یہ جرات نہیں کر سکو گے کہ تم ان میں سے کسی کو کافر قرار دو۔ اگر تم نے یہ بدبختی کر بھی لی تو تمہارا انجام بہت بدتر ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو ہم نے حوالہ جات پیش کیے ہیں ان میں 2 حوالے بہت عام ہیں، ایک علامہ ابن قدامہ مقدسی کا اور دوسرا علامہ ابن القیم کا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس واقعہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے طور پر بیان کیا ہے، اور علامہ ابن قدامہ مقدسی نے اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی عقائد پر مشتمل کتابوں میں نقل کیا ہے، اور جناب وہ اس سے عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تم خاموش ہو، اور جو بندہ ایک فضیلت کے طور پر ایک حدیث کو بیان کرتا ہے اس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں 3 طلاقوں کے مسئلہ پر جن کے پیچھے تم چھپتے ہو، جن کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے حناف پر فائر کرتے ہو، وہ ابن القیم اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں۔ میں اس بدمعاش آدمی سے کہتا ہوں جس نے مولانا طارق جمیل عنوان یہ بنایا مولانا طارق جمیل کا کفر، اس کو چاہیے لکھے علامہ ابن القیم کا کفر، لکھے علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی کا کفر۔ یہ کبھی بھی نہیں لکھیں گے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے اگر ابن القیم اور ابن قدامہ کو ہم نے کافر قرار دے دیا، ان پر کوئی اعتراض کیا تو سعودیہ سے بھی جو چندہ ملتا ہے، جو ہم وہاں سے ریال بٹورتے ہیں، وہ بند ہو جائیں گے۔ کیوں کہ سعودیہ والے علامہ ابن القیم اور علامہ ابن قدامہ مقدسی کو بہت مانتے ہیں، اور پھر استوا کے مسئلہ پر تو تم ان دونوں بزرگوں کی کتابوں سے بہت حوالہ جات پیش کرتے ہو، بہت استدلال کرتے ہو، تو اب ماں کے جنے بنو نا، ذرا ہمت کرو، ان پر بھی فتوے لگاؤ نا جو مولانا طارق جمیل صاحب پر لگایا تھا۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ بریلوی بھی وہ بھی مولانا صاحب پر اعتراض کرتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، حالانکہ ان کے لیے عرض ہے بطور پکی کے بریلویوں کے لیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 1050 ہجری نے اپنی مشہور کتاب مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511 پر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ تو ہم بریلویوں سے کہتے ہیں کہ تسی جناب اپنے گھر چپ کر کے بیٹھے رہو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے مولانا صاحب پر اعتراض کرنے کا، پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر فتویٰ لگاؤ، ان کے بارے میں بک بک کرو، پھر مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف آنا۔ اب ذرا سنیے، یہ جو مولانا صاحب نے روایت بیان کی ہے، ان محدثین، ان بزرگوں نے، ان مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ ہم نے 10 حوالے پیش کیے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 10 لوگوں نے نقل کی ہے، یہ بہت زیادہ لوگوں نے نقل کی ہے۔ ہم نے بطور نمونہ کے اختصار کے طور پر 10 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت علامہ
عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ ان اسلاف سے بھی پہلے دو بہت بڑے محدث حضرت امام ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 360 ہجری، نمبر 1، انہوں نے اپنی کتاب المعجم الکبیر جلد نمبر 3 حدیث مبارکہ 2676 پر اس روایت کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کا مطلب کیا وہ بعد میں بتاتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 430 ہجری، انہوں نے اپنی مشہور کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73 پر اس روایت کو اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری نماز میرا اللہ۔ یہ دو کتابیں ہوگی، ان دونوں میں سند کے ساتھ روایت موجود ہے، ان کی سند الگ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات ابن سعد میں اس روایت کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے، ان کی سند سے بیان کیا ہے۔ تو اب ان تینوں حوالوں کو ملانے سے ہمارے سامنے بات یہ واضح ہوئی، علامہ امام ابو نعیم اصفہانی، ابو القاسم طبرانی، انہوں نے دو سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے، دونوں کی سند اوپر جا کر ایک ہو جاتی ہے، اور حضرت امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ عراقی کے بقول اس کو ایک دوسری سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کسی روایت کی ایک سے زائد سندیں ہوں تو وہ اس کی سندیں ضعیف بھی ہوں تب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تقویت حاصل کر لیتی ہیں اور وہ روایت درجہ ضعف سے نکل کر درجہ حسن تک جا پہنچتی ہے، لہذا یہ روایت بھی حسن ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، اگر آپ یہ کہیں نہیں جی یہ روایت حسن نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ روایت اس کو آپ ضعیف کہہ سکتے ہیں، موضوع من گڑت نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ اس میں کچھ ضعف ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور یاد رکھو کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس روایت سے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ مستنبط نہیں کر رہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ایک روایت بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جمہور محدثین اور بڑے بڑے محدثین ان کا یہ اصول ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے تحقیق الکلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 پر انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ امام احمد سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ہم حلال و حرام کے متعلق احادیث مبارکہ نقل کریں گے تو ہم شدت سے کام لیں گے، یعنی ان کی اسناد کی خوب جانچ پرکھ کریں گے، اور جب ہم ترغیب و ترہیب وغیرہ کے متعلق حدیث مبارکہ نقل کریں گے تو پھر ہم تسامح سے کام لیں گے، چشم پوشی سے کام لیں گے، پھر اتنی زیادہ سندوں کی تحقیق نہیں کریں گے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین کا یہی کہنا ہے، حضرت امام نووی، امام سفیان بن عیینہ وغیرہ بہت سارے حضرات، کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے، لہذا مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراض کرنا غلط ہے اگر اس روایت کو ضعیف قرار دے دیا جائے تب بھی، کیونکہ انہوں نے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ذکر کیا ہے۔ اگلی بات آپ سنیے ذرا، یہاں پر مسئلہ بڑا اہم یہ ہے کہ اگر اس روایت کو حسن یا ضعیف یا صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے پڑھی ہے؟ ساری دنیا کے انسان، سارے مسلمان، فرشتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ یا اللہ نے یہ نماز کس کے لیے پڑھی ہے؟ جیسے میں راج ربانی تقریر میں اپنی جہالت کی وجہ سے اعتراض کر رہا ہے، ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب نے اس میں بتلایا ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ نماز پڑھے گا، پہلے بیان میں تو مولانا صاحب نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ جب ان لوگوں نے اعتراضات کیے، مختلف قسم کے فتاویٰ لگائے، اور تو پھر مولانا طارمی صاحب نے اپنے دوسرے بیانات میں
اس حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا وعدے کر کے بیان کیا کہ سب سے پہلے میرا اللہ مجھ پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا. اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر 7 آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے. انہوں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ یہ دونوں جاہل پارٹیاں ان پر مختلف طرح کے سخت قسم کے فتوے لگا رہی تھی. اور مولانا صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کا نزول. جب ہم دروشی پڑھتے ہیں ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھ، ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں؟ نہیں، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. تو جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نزول رحمت، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے طلب رحمت. اللہ جل شانہ کی طرف صلاۃ کی نسبت صرف اسی روایت میں نہیں ہوئی بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف صلاۃ کی نسبت قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تم پر اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں. وہاں پر کیا ترجمہ کرو گے کہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. وہاں پر بھی یہی ترجمہ کرو گے، وہاں پر بھی یہی اعتراض کرو گے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما معنی صلاۃ الرب الرحمت، وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رب کی صلاۃ کا معنی، رب کی نماز کا معنی، رب کی نماز کا مطلب یہ ہے الرحمت، رحمت کو نازل کرنا. فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 156. نمبر 2، حضرت امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ، اللہ کی صلاۃ کا مطلب یہ ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، کہ اللہ کا صلاۃ پڑھنا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 120. تو اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت خاصہ نازل فرمائی. اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ نہیں جس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں رکوع سجدے کے ساتھ معاذ اللہ جل شانہ نے ایسی کوئی نماز پڑھی ہو، نہیں. اس لیے مولانا تانوی صاحب نے اپنے دوسرے بیان میں بالکل واضح فرما دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیں گے. ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اعتراض کر دیا. اچھا، یہ تو ہوگی ہماری تفصیلی گفتگو. اب ہم غیر مقلدین کو پھکی دیتے ہیں کہ تم نے مولانا صاحب پر اعتراض کیا اور اکثر کرتے بھی رہتے ہو. جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اپنی طرف سے انہوں نے بنا کر بیان کی ہے. ہم ایک روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کو تمہارے بہت بڑے مولوی جونا گڑھی نے نقل کیا ہے، جس کے دل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بغض کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اس نے مختلف کتابیں لکھی ہے. اپنی ایک کتاب طریق محمدی میں لکھتا ہے محمد جونا گڑھی. اب ذرا اس روایت کو دیکھیں، سنیں اور اس کے بعد باقی باتیں عرض کرتے ہیں. جونا گڑھی لکھتا ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع الجوامع جو حدیث ہے اس میں بحوالہ ابن قطان مروی ہے. آگے اس کی عربی لکھی ہے، ترجمہ ذرا سنیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اماموں اور عالموں کے اقوال ماننے کی لوگوں کو دعوت دیں گے اور خود بھی اپنے بزرگوں کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل و عقیدہ رکھیں گے. ان کی ایک علامت یہ ہے کہ مسلمان جو اپنے امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں یہ انہیں بہت بری لگے گی. یاد رکھو کہ یہ لوگ اس امت کے یہود ہیں، یہ لوگ میری امت کے یہودی ہیں. توبہ استغفر اللہ، یہ لوگ میری امت میں ایسے ہیں جیسے آج کل حضرت موسیٰ کی امت کے یہود. اس حدیث کو امام ابن سکن رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں. طریق محمدی صفحہ نمبر 112 113. اس روایت کو ایک تو جونا گڑھی نے نقل کیا ہے، دوسرا غیر مقلدین کے مشہور ہندوستانی خطیب جرجیس انصاری صاحب اس کو بیان کرتے ہیں. ذرا سنیں، سن لو کان کھول کر حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फी उम्मती रिजालु यदऊन अन्नास इला अक़वालि इमामिहिम व रुहबानिहिम व याबलून बिहा व यहसुदून अल मुस्लिमीन अला तामीन खल्फल इमाम अला यहूद हाजिल उम्मती सलासन रवाहु इब्नुल कत्तान व सहाहु इब्नुस सकन। पूरी हदीस पढ़ दी, इब्नुल कत्तान की हदीस और इब्नुल सकन ने सही करार दिया। सुन लो तर्जुमा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने सयकूनु फी उम्मती, ऐ लोगों, ऐ साहबा, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत जल्दी ऐसा जमाना आएगा। बहुत जल्दी का तर्जुमा मैं सीन का कर रहा हूं। सयकूनु फेले मुजारे पर सीन जब आ जाए तो माना क्या होता है? बहुत जल्दी वो जमाना आने वाला है। सयकूनु फी उम्मती, अन करीब ऐसा जमाना आने वाला है, तुम देखोगे अन करीब ऐसा जमाना आएगा बहुत जल्दी। और नबी के इस दुनिया से जाने के बाद 70 साल के बाद ही वो जमाना आ गया। क्या कहा? सयकूनु फी उम्मती, अन करीब ऐसा जमाना आने वाला है। कैसा जमाना? लोग नबी को छोड़ेंगे और किसकी तरफ बुलाएंगे? यदऊन अन्नास इला अक़वाल इमामिहिम व रुहबानिहिम, अन करीब ऐसा जमाना आ जाएगा कि लोग अपने अपने इमामों की तरफ और अपने अपने मौलवियों की तरफ बुलाएंगे। हम कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने पहले ही कह दिया था, अपने अपने इमामों की तरफ बुलाएंगे, मौलवी की तरफ बुलाएंगे। कोई अबू हनीफा की तरफ बुला रहा है, कोई शाफी की तरफ बुला रहा है, कोई आला हजरत की तरफ बुला रहा है, कोई रशीद गंगोही की तरफ, कोई अशरफ अली थानवी की तरफ बुला रहा है, सब अपने अपने मौलवियों की तरफ। अरे साथियों, क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सयकूनु फी उम्मती रिजालु यदऊन अन्नास इला अक़वालि इमामिहिम व रुहबानिहिम। ये लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं यहां पर बैठे हुए, कुछ ना कुछ। अरे यार, इतना करीब हमने कल मना कर दिया था कि यहाँ खड़ा ना होने, बस हम खड़ा दुआ कर रहे हैं, तर्जुमा हदीस हो जाने दी। इमाम व रुहबानिहिम, अपने अपने इमामों और अपने अपने आलिमों की तरफ बुलाएंगे। वयअमलून बिहा, और उन्हीं की बातों पर अमल करेंगे। और उनकी एक पहचान क्या होगी? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? वयहसुदून अल मुस्लिमीन अला तामीन खल्फल इमाम, और उनकी एक पहचान ये होगी कि इमाम के पीछे जो लोग जोर से आमीन बोलेंगे, ये लोग उनसे हसद करेंगे, जलेंगे। यासुदू, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, ये लोग उनसे जलेंगे जो लोग इमाम के पीछे जोर से आमीन बोलेंगे। तामीन खल्फल इमाम, इमाम के पीछे जोर से आमीन बोलने वालों से ये लोग जलेंगे। हमसे कहते हो कि हम कहां जाएंगे? अब आप अंदाजा करें कि एक बंदा इस रिवायत को लिख भी रहा है और दूसरा इसको बयान कर रहा है। अब हमारा तौसीफ फरमा राशिदी, मेराज रब्बानी, उमर सिद्दीक और दूसरे गैर मुकल्लिदीन से सवाल है जो हनाफ पर बढ़ चढ़ कर एतराज़ करते हैं, ये रिवायतें बनाते हैं, करते हैं वगैरह वगैरह, और मौलाना तरीसा पर भी एतराज़ करते हैं। ख़ास तौर पर तौसीफ फरमान राशिदी कज़्ज़ाब वो बतलाए कि ये रिवायत जो जूनागढ़ी ने लिखी, जो जर्जीस अंसारी ने पेश की, ये दुनिया की किस हदीस की किताब में मौजूद है? इस हदीस भी दिखाओ, इसकी सनद भी दिखाओ और सनद का सही होना भी बयान करो, क्योंकि तुम्हारे नज़दीक अहकाम हो या फ़दाइल हो, जैसा कि गैर मुक़ल्लिद ज़ुबैर रज़ी अक्सर जगह पे लिखता है, सनद का सही होना ज़रूरी है। तुम इस रवायत की सनद बयान करो, इसका मतन बयान करो, इसकी सनद की तस्हीह बयान करो, वरना ये तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि तुम्हारे मौलवी अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ गढ़ने से बाज नहीं आते। शीशे के घर में बैठ के पत्थर फेंकते हो, अपने आप को कंट्रोल करो, बच जाओगे, तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना इससे ज़्यादा सख्त हम तुमको जवाब देंगे अल्लाह जल्ल शानहू की तौफीक से।